वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम बात करेंगे सूरत हदीद के बारे में। सूरत हदीद जी तो सूरत हदीद जो है ये इसका 57 नंबर 57वां नंबर है जी, और नुज़ूल के एतबार से इसका जो है 94 यानी 94 नंबर है। अच्छा, और ये मदनी सूरत है, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है सूरत हदीद। हदीद कहते हैं लोहे को, चूँकि इसके अंदर एक आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जो है इस कुरान और सुन्नत के साथ जो है लोहा नाजिल किया। वांज़लना हदीदा फ़ीही बासुन शदीद, कि हमने इस कुरान के साथ जो एक इंसाफ और अदल का कानून है इसके साथ हमने लोहा नाजिल किया है जी। तो हदीद का जो कि इसमें ज़िक्र आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बुनियाद पर इसका नाम हदीद तजवीज़ फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला फरमाई बज़रिए वही, और आपने इसका नाम सूरतुल हदीद मुकर्रर किया। और ये सूरत, इसमें दीवार आज़म का जिक्र है। दीवार जो होती है, दीवार दुनिया में छोटी मोटी कितनी दीवारें होती हैं कि ज़ाहिर है उससे फासले बढ़ते हैं, रिश्ते कटते हैं, एक इधर से उधर जो दो अलग अलग खित्ते कायम हो जाते हैं। जैसे दो मुल्कों के दरमियान दीवार, तो सरहद की दीवार कायम हो गई, इधर एक मुल्क है उधर दूसरा मुल्क है। या ये है कि दीवार चीन, एक मशहूर दीवार है यहाँ की दीवार चीन, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ की एक अलामत होती है। तो दीवार, तो वहाँ जो इसमें एक ऐसी दीवार आज़म का जिक्र जो आखिरत के अंदर कायम होगी, और गोया कि वो दीवार आज़म है कि इससे बड़ी कोई दीवार नहीं है, क्योंकि वो ऐसे रिश्ते नाते काट देगी और ऐसे जो है वो सच्चे और जो है वो झूठों को अलग कर देगी कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है। और वो होगा ये कि जैसे खुद इस सूरह हदीद में बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया कि उस दिन तू देखेगा ईमान वाले मर्दों को, ईमान वाली औरतों को, कि वो मैदान हशर में जब चल रहे होंगे तो उनके दाएं और उनके सामने जो है नूर की रोशनियाँ होंगी, उनके ईमान का नूर चमक रहा होगा, उस नूर की चमक के अंदर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे। क्योंकि जाहिर है कि ये ईमान जो अंदर छुपा हुआ है ये एक नूर है, तो वहाँ ये बिल्कुल जाहिर हो जाएगा, वहाँ आया हो जाएगा ये नूर। तो उस नूर में ये जाएंगे, क्योंकि वैसे अंधेरा होगा हर तरफ, लेकिन उस नूर के अंदर चलते जा रहे होंगे, तो ये उनकी शान होगी। और उनके लिए जाहिर है कि जन्नतों के दरवाजे खुले होंगे, उनके लिए इनामात हैं। जब मुनाफिकीन उनको देखेंगे कि जिन्होंने दुनिया में अपने कुफर को छुपा रखा था, ईमान को जाहिर कर रखा था, तो वहां पर जाहिर है कि बातिन जाहिर होगा, तो वहां उनका कुफर का अंधेरा जाहिर हो जाएगा, वो अंधेरे में भटकेंगे। जब भटकेंगे अंधेरे में तो उनको राह नहीं मिलेगी चलने की कि जाना किधर है। तो जब इन अहले ईमान को देखेंगे यार ये उस नूर की रोशनी में जा रहे हैं, तो वो दौड़ कर उनको कहेंगे जरा रुको, हमें भी तुम्हारी रोशनी से कुछ इस्तेफादा करने दो ताकि हम भी राह चल सकें, क्योंकि हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि जो दुनिया में जाहिर किया था वो वहाँ पर बातिन बन जाएगा, ज़ाहिर अंदर का कुफर। अब वो अंधेरे में जब भटकेंगे तो उनसे नूर मांगेंगे कि नक्तब इस नूरा, हम तुम्हारे नूर से कोई फ़ायदा उठा रहे, रुको। अब उनके पीछे पीछे चलने लगेंगे वो, तो अचानक उनके दरमियान में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। अच्छा, वो दीवार खड़ी हो जाएगी, और वो दीवार इस बात की अलामत है कि नहीं तुम इस नूर के मुस्तहिक नहीं हो, तुमने दुनिया के अंदर जो फराड किया है कि बज़ाहिर ईमान किया और अंदर कुफर का अंधेरा है, आज तुम अपने कुफर के अंधेरे में ही भटकोगे, तुम ईमान वालों के उस नूर से इस्तेफादा नहीं कर सकते। ये है असल, ये वो सूर लहू कि वो एक सूर जो है, दीवार को सूर कहते हैं, तो वो एक दीवार दरमियान में फरिश्ते खड़े कर देंगे और उनको पीछे धकेल देंगे। कहा कि नहीं, इस दीवार की का मकसद ये कि अब उस नूर से तुम इस्तेफादा ना कर सको। दुनिया में तो तुम करते रहे, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ पर्दा खिफा में रखी है, यहाँ तुम ईमान वालों के साथ मिलकर अपना काम चलाते रहे। अल्लाह ने तुम्हें यहाँ कोई दीवार कायम नहीं की, यहाँ तुम्हें मौका दिया कि मरते दम तक तुम्हें मोहलत है कि तुम तौबा कर लो और अंदर के निफाक को जो है उससे तौबा ताइब हो जाओ, लेकिन तुमने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ तुम्हें उनके साथ मिक्स नहीं होने दिया जाएगा, वो अपनी शान के साथ अपनी जन्नतों की तरफ जाएंगे और तुम जो है जहन्नुम की तरफ। और इसी सूरत में कहा कि वो दीवार होगी कि उसका एक दरवाज़ा होगा, वो दरवाजे की यानी उसके बातिन के अंदर अल्लाह की रहमत होगी और उसके ज़ाहिर के अंदर अजाब होगा। वो एक अजाब उन मुनाफिकीन के लिए कि उस अजाब की तरफ धकेल दिए जाएंगे, और ये जो है वो अल्लाह की जो रहमत है वो अहले ईमान के लिए कि उन जन्नत की तरफ जो आगे बढ़ जाएंगे। तो चूँकि इस दीवार का जिक्र है, इसलिए इसका जो असल मजमून जो है गोया कि इस सूरत का उन्वान दीवार आज़म है। कोई एक ऐसी बड़ी दीवार कायम होगी कि इससे बड़ी जो है दीवार खौफनाक कोई नहीं, कि जो आपस में सच्चों को और जो झूठों को डिफ्रेंशिएट कर देगी। एक तरफ नेक लोग, एक तरफ गुनाहगार लोग, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ काफिर। अच्छा। तो ये वो दीवार है, तो दीवार उसका इसमें जिक्र है। और अल्लाह ने इसको अपनी तस्बीह से शुरू किया, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि तस्बीह करती है जो कुछ चीज़ आसमान और ज़मीन के अंदर है, तो इससे अपनी
تسبیح سے ذکر کیا اور اپنی شان اور قدرت کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو میری کیسی شانیں اور قدرتیں نظر آتی ہیں، جو مادی نعمتیں اور قدرتیں دیکھو، پھر روحانی انعامات اور اللہ کی رافت اور رحمت دیکھو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیز ذکر کر کے گویا کہ اپنی رحمت کی طرف بلاتے ہیں کہ ایمان گویا لاؤ تو سچے دل سے لے کر آؤ، ورنہ یہ سب کا سب پردہ کل کو کھل جائے گا، جیسے اس منافقین کا کھلا کہ دنیا کے اندر تو اس پردے کے اندر نفاق بھی پڑے رہے، لیکن آخرت کے اندر ان کے لیے پکڑ ہے۔ تو یہ وہ مضمون اس کے اندر ذکر کیا، اور پھر اس کے اندر بتایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اور قرآن کے ساتھ میں نے لوحہ نازل کیا، اس لیے کہ دو چیزیں، ایک علم اور ایک عمل۔ علم کے لیے علم کا جو ماخذ ہے جو تمہیں علم کی انتہا کو پہنچائے گا وہ قرآن ہے، تم قرآن کا مطالعہ کرو، اس کے علوم حاصل کرو تو علم کی منزلیں طے کرو گے۔ اور عمل کے لیے جو آمادہ کرنے والی چیز ڈنڈا ہے، جو ہے وہ گیا کہ لوہا، تو لوہے سے مراد اقتدار کی قوت ہے کہ حکومت وقت کو جو اقتدار کی قوت حاصل ہوتی ہے، قاضی اسلام کو جو قوت نافذہ حاصل ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ لہذا عمل پر لانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان بد عملی کرے یا کسی فسق و فجور میں پڑے تو وہ اقتدار کا جو ڈنڈا اس کے اوپر پڑے گا تو اس کی گوشمالی ہوگی، تو وہ توبہ طائب ہو کر اس گناہ سے ہٹے گا، چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا، زنا کرے گا سنسار ہوگا، تو گویا کہ اب یہ اقتدار کا ڈنڈا ہے۔ تو گویا یہ دو چیزیں ذکر کر دی، علم اور عمل۔ علم کا منبع اور ماخذ قرآن، اور عمل پر برانگیختہ کرنے والی چیز اقتدار کی قوت نافذہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ چلتی ہیں، فرمایا اب دنیا کے اندر مومن جو ہے اپنی کامیابی کی منزل پاتا ہے۔ اگر نیرا علم ہو عمل نہ ہو، یا نیرا عمل ہے علم نہیں ہے، گویا کہ جہالت والا عمل کر رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں کامیابی نہیں، بلکہ یہ دونوں کی دونوں کامل ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو گویا کہ حکومت وقت کو، سلطنت اسلامیہ کو یہ تعلیم دے دی کہ تمہارا جو اقتدار کا جو ڈنڈا وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر قوت نافذہ مضبوط نہیں اور آپ گورنمنٹ کی ریٹ جگہ جگہ چیلنج ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کون سنے گا پھر۔ تو ریٹ چیلنج نہیں ہونی چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے نظام، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ پورا نظام اسلام سموتھ چلے گا اور عدل کا نظام جو ہے قائم رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو ہے گویا کہ تین صورتیں متعین کی جاتی ہیں، کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ برائی کو برائی کہیں اور اچھائی کو اچھائی کہیں، اور حکومت وقت جو ہے اپنے اقتدار اور ڈنڈے کی قوت کے ساتھ برائی سے روکیں اور جو وہ اچھائی کو نافذ کریں، اور عوام جو ہے وہ دل کے اندر برا جانے، برائی کو برا جانے، اچھائی کو اچھائی جانے۔ تو فرمایا کہ یہ ادنا درجے کا ایمان ہے، لیکن اس سے بھی نیچے کا اگر درجہ کسی کے پاس ہے، مطلب دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا، تو پھر یہ خطرناک ہے، اس کا مطلب ہے ایمان کی منزل سے نکل کر کہیں نفاق کی منزل میں نہ جا رہا ہو۔ درست۔ تو یہ حقائق کی صورت کے اندر بیان کی ہے۔ فرمائیے اس کے فضائل اور اس اس کو کے فضائل فوائد۔ فوائد جہاں تک تعلق ہے، ظاہر حدید اور لوہا تو ظاہر اس میں بڑی جان ہے۔ ایک بڑا زبردست اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مقدمہ ہے اور مقدمہ ایسا ہے کہ بظاہر آپ سچے ہیں، لیکن مقدمے کے سارے جو ہے وہ مالا کمزور ہیں، ہوتا لوازمات کمزور ہے لیکن بات سچی ہے، لیکن گواہ جاندار نہیں ہے ہمارے پاس، چیزیں ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں، کیا کریں؟ اور سامنے پارٹی وہ جھوٹ فریب کے ساتھ بہت مضبوط وکیل لے کے آئی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کے اندر سورہ حدید میں بڑی طاقت ہے، 7000 مرتبہ کا روز کا ختم کرنا ہے۔ ایک مجمع بیٹھ کے کرے یا کسی بھی طریقے سے کسی مدرسے میں پڑھوائیں، 7000 روز کا ختم کرے، 7 دن کا عمل، 7000 روز پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس مقدمے میں کامیابی دے۔ تو ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، تو بڑے سے بڑا کمزور مقدمہ جو ہے سامنے جتنا بھی مضبوط مقدمہ ہوگا وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے دیں گے۔ اور آج عدالت کی دنیا آپ جانتے ہیں یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہ تو مطلب جیسے قومی لیول کے اوپر بھی بالکل قومی لیول پہ بھی ہو سکتا اس کو کیا ہے، جا کرنا چاہیے۔ کشمیر حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، پاکستان گورنمنٹ اس کو تجویز کرے کہ 7000 کا ختم مدرسوں میں لگوا دیں۔ پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ مقدمہ بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے احوال بنائیں گے تو انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ اللہ اس کو شکست کو کیسے فتح میں بدلتے ہیں۔ یہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اور دوسرا اس میں کہ اگر آپ کو کوئی کام اٹک گیا، رک گیا، بڑا مشکل کام ہے اور ظاہری اسباب سے بھی ہوتا نظر نہیں آتا اور رک بھی گیا، چلتا نہیں آگے، تو اس کے لیے روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کر کے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور یہ جو ہے 21 ڈیز کرنا ہوگا، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام آسانی سے پورا کرا دیں گے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیمار ہے کوئی، اس کی بیماری لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا، تو 7 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں اور پانی دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں اگر پلا سکتے ہیں، ورنہ اس کے لیے دعا کرتے رہے، اس کے اوپر دم کرتے رہیں۔
یہ جو ہے یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. جیسی بھی لا علاج بیماری ہوگی اللہ تبارک و تعالی بیماری نکال دیں گے اور اس کو گویا کہ لو لاٹ قسم کی صحت عطا فرما دیں گے. تو اس کے اندر یہ بڑی طاقت ہے. تو حضرت اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ اعتقاد بھی ضروری ہے. بالکل وہ تو بنیاد ہے. جو لوگ 7 دفعہ ایک دن میں پڑھیں اور 41 دن تک پڑھیں جی بالکل. تو جب تک اس اعتقاد سے نہ پڑھیں کہ یہ واقعی ان کے مسئلے کا حل ہے تو پھر مسئلے کو حل ہونے میں بھی مشکلات بالکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے فطری بات ہے بھائی. وہ اتنا اعتقاد رکھیں جیسے روٹی کھاؤں گی تو بھوک مٹ جائے گی. جی ہاں. سوچ پانی پیوں گا پیاس مٹ جائے گی. اتنا اعتقاد ہی رکھ لیں. جیسے ہم جانتے ہیں اللہ موجود ہے, ہمیں پتہ ہے اعتقاد کی بات ہے. بالکل. تو اس اعتقاد کی قوت سے ظاہر ہے کہ انسان کے پڑھنے کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی. تو یہ جناب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کو دور کر دے. میں بھول گیا کتنی لمبی صورت ہے یہ 29 آیتیں. 29 بڑی نہیں ہے, 29 آیتیں ہیں اور اس کے اندر بڑی آسانی سے 7 مرتبہ پڑھی جا سکتی. جی بالکل. تو یہ اس کے لیے. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلائیاں اور خیر دنیا کی عطا کریں گے اور اس کو جو ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا نور عطا کریں گے. جس نور کا ذکر ہے وہ کہ یہ نور آخر میں اس کو نصیب ہوگا اور دنیا کی نعمتیں اس کے لیے عام ہو جائیں گی. یہ فرمایا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی پڑھا یا سنا, اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے. اگر بیمار ہے تو صحت مند ہو جائے گا, اگر صحت مند ہے تو بیمار نہیں ہوگا. یعنی اللہ اس کو ایسی صحت دے دیں گے, لو الاٹ صحت, تو گویا کہ حدید ہے تو گویا کہ قوی صحت اللہ اس کو عطا فرما دیں گے. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کوئی بھی ایسے کام جو مشکل کام ہے یا کوئی اس کے دشمن ہے جو اس پہ حاوی ہیں, اللہ ان دشمنوں کو مغلوب کر دیں گے اور ان کو دشمنوں کے اوپر غلبہ دے دیں گے. گویا کہ یہ بشارت ہے خواب کے اندر. واہ واہ سبحان اللہ.